علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ وَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت کا اصول اور اسلوب ہے کہ وہ مومنین کی مدد کرتا ہے اہل کفر کے مقابلہ میں، اہل کفر کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پچھلی اقوام کا اپنا تذکرہ کیا مطلق طور پر کہ ان پر ان کی طرف نبی بھیجے، رسول بھیجے، انہوں نے جھٹلایا اور تکذیب کی اور پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ رب العزت نے ان کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا، سماوی اور زمینی آفتوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ بات کر کے تسلی دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ انہوں نے تکذیب کی، الٹا انبیاء کرام کا ایمان لانے کی بجائے مذاق اڑایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ انبیاء کرام سارے کے سارے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، کسی نبی پر 10 لوگ ایمان لائے، کسی نبی پر 5 لوگ ایمان لائے، کسی پر 1 ایمان لے کر آیا، کسی نے ساری زندگی محنت کی ہے، کوئی بھی مومن نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا، یعنی مطیع اور فرمانبردار نہیں ہوا، اس شریعت کے مطابق نہیں چلا۔ لیکن وہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت